خوشی محسوس ہوئی آپ کی یہ کلاس دیکھ کر، یہ ترجمۃ القرآن کی کلاس جس میں اور آپ حضرات بیٹھے ہیں، اور آج آپ کی جو قرآن پاک کی دوسری سورہ مبارکہ سورہ بقرہ ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہوئے آپ کی مکمل ہوئی۔ اس موقع پر آپ نے آج یہ ختم شریف کا بھی اہتمام کیا۔ میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ یہ جو جس کام کا آغاز کیا ہے اس میں مزید آپ محنت اور دل لگی کے ساتھ اس کلاس کو اور آگے بڑھائیں۔ یہ وہ کام ہے جو اللہ اور اللہ کے محبوب کی نظر میں سب سے پیارا کام ہے۔ قرآن پاک پڑھنا، سمجھنا اور ایک طالب علم کی حیثیت سے مسجد میں آنا۔ دیکھو ویسے تو آپ نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے ہو اور حج کرنے کے لیے بھی جاتے ہو، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بندہ طالب علم بن کر جب کہیں پڑھنے جاتا ہے تو اس کا ایک ایک قدم اٹھنے والا اس کے لیے باعث بخشش اور رحمت ہوتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو ہر کام سے بہتر ہے۔ میں صرف ایک حدیث عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگ اس مصروفیت کے دور میں کہہ دیتے ہیں جی بڑا مشکل ہے وقت ٹائم نکالنا، کلاس میں بیٹھنا، اور اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں لہذا اب ہم کلاس میں کیسے بیٹھیں، داڑھی سفید ہو گئی، اب ہم کیسے کلاس میں بیٹھیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ یہ جو علم حاصل کرنا، قرآن پڑھنا، یہ بچپنے کے ساتھ خاص ہے، یہ ساری زندگی کے ساتھ خاص ہے۔ جب بھی موقع ملے تو اسے غنیمت جانیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور کی وہ حدیث کہ حضور تشریف فرما تھے، آپ کے قدموں میں ایک غلام صحابی بھی بیٹھے ہیں، تو حضور نے جو ہی صحابی کو دیکھا تو فرمایا پیارے قریب آؤ۔ قریب آئے، عرض کی آقا کیا حکم ہے؟ فرمایا میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں اور اس رحمت کے وسیلے سے میں تجھے بتانے لگا ہوں وقت تیرا تھوڑا رہ گیا ہے، جو کرنا ہے کر لے، یہ چند لمحے باقی ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ بتایا کیوں کہ رحمت للعالمین ہے، اپنے غلام پر کرم کرتے ہوئے۔ اب جب کہیں بھی بندہ بیٹھا ہو، جب موت کا پتہ چلے کہ موت آنے والی ہے، ہر کوئی ڈر جاتا ہے، پر وہ صحابی روئے نہیں، چیخے نہیں، بلکہ مسکرا کر آگے سے عرض کرتے ہیں آقا آ رہی ہے تو آنے دو۔ اس کی وجہ کیا کہ میں آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں، مجھے موت کا کیا ڈر ہے، کیوں ملک الموت میں موت تو نہیں ڈردا، جو کچھ کھیڑنا ہی کھیڑدا ون جامی، پر تینوں تیری پرواز دا واسطہ ایک میری بھی مراد رنگ جامی، روح لے کے جس دم اڑے میری، پس جاندہ جاندہ مدینے وچوں لنگ جامی۔ اب جو جس غلام کی روح مدینے سے گزر جائے وہ بے خوف ہو جاتا ہے، اب جو حضور کے قدموں میں بیٹھا ہو اسے کسی کی کیا پرواہ ہے۔ بہرحال جو حدیث عرض کرنا چاہ رہا ہوں، صحابی نے عرض کیا آقا اب آپ ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ مطلب کیا کہ ٹائم تھوڑا ہے، اور تھوڑے ٹائم میں جو سب سے قیمتی اور سب سے اعلیٰ عبادت ہے میں وہ کر لوں تاکہ رب کے حضور میں جاؤں تو میں کہہ سکوں کہ میں سجدے کی حالت میں آیا ہوں، قیام کے دوران کھڑا تھا میں آیا ہوں، میں جہاد پہ نکلا تھا میں آیا ہوں۔ یعنی جو کام اعلیٰ ہے میں وہ شروع کر دوں تاکہ میں رب کے حضور خوشی بخوشی حاضر ہو جاؤں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابی نے عرض کی آقا آپ اب بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہماری نظر میں قیام اعلیٰ ہو، ہماری نظر میں سجدہ اعلیٰ ہو، ہماری نظر میں تسبیح و تحلیل اعلیٰ ہو۔ عرض کرتے ہیں آقا وہ کام بتاؤ جو اللہ کو بڑے ہی پیارا ہو، چونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے۔ تو حضور نے آگے سے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر یہ چاہتا ہے کہ تجھ پر جب جائے رب خوش ہو جائے، چل تو پڑھنا شروع کر دے، میں پڑھانا شروع کر دیتا ہوں۔ اب دیکھو نا، یہ کوئی بچے نہیں تھے جو صحابی جا رہے ہیں، ان کی عمر کوئی 5 یا 7 سال نہیں ہے۔ یہ جو ہم بوڑھے لوگ بعض اوقات کہتے ہیں جی بال سفید ہو گئے، اب ہم کیا پڑھنے جائیں، ہماری عمر ہے کوئی پڑھنے والی، بھلا اس صحابی کی کوئی عمر تھی پڑھنے والی بظاہر۔ حضور نے فرمایا پیارے اگر تو چاہتا ہے نا تو جائے،
تیرا رب تجھ پر خوش ہو جائے، چل تو طالب علم بن کر سامنے بیٹھ جا، میں معلم بن کر تجھے پڑھانا شروع کر دیتا ہوں۔ اب اس حدیث سے کیا نتیجہ نکلتا ہے قیام بھی اعلیٰ، ہے سجدہ بھی اعلیٰ، ہے تسبیح و تحلیل بھی اعلیٰ، پر خدا کے بندو جس کام میں تم لگے ہو یہ کام وہ ہے جو سب کاموں سے اعلیٰ کام ہے۔ میں زیادہ چونکہ باتیں نہیں کرنا چاہ رہا، صرف اسی حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ خود بھی اس کلاس میں آئیں، اور جو دوست احباب نہیں نہ آتے انہیں بھی ساتھ لائیں، یاد ہو یا نہ ہو۔ دیکھو نا، رحمتی آک بہانہ می جوید، رحمتی آک بہانہ می جوید۔ اللہ کی رحمت اپنے بندے کی بخشش کے لیے قیمت نہیں مانگتی، معاوضہ نہیں مانگتی، صرف بہانہ مانگتی ہے، کوئی بہانہ بنا لے تو میں تجھے بخش دوں۔ بھائی کیا پتا، تجھے تو بات یاد نہیں رہتی، پر جو تیرے بس میں تھا تو وہ تو کر رہا ہے، تو کلاس میں بیٹھا ہے اور تو سبق پڑھ رہا ہے۔ اگر اس حالت میں آپ کو موت بھی آ جاتی ہے تو وہ موت بھی سب سے اعلیٰ موت ہوگی۔ اس کلاس میں استقامت کے ساتھ آئیں اور مزید دوست احباب کو اس کلاس میں لائیں۔ میں انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں جو پڑھنے والے ہیں اللہ ان کا پڑھنا قبول کرے، جو پڑھانے والے ہیں ان کا پڑھانا قبول کرے، آمین۔